قافلہ پھر چل پڑا. چلتا چلتا یہ قافلہ پہنچا ابن زیاد کے دربار میں. جو ہی ابن زیاد کے دربار میں قافلہ پہنچا تو وہ لعین اس کے سامنے سونے کے دست کے اندر میرے اور آپ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پڑا کر پیش کیا گیا. اور جب ابن زیاد نے امام کے سر کو دیکھا تو چھری پکڑ کے نا تو میرے امام کے لبوں کے ساتھ لگانے لگا. یعنی کہ معاذ اللہ امام حسین کے لبوں کو چھری کے ساتھ کھیلنے لگا. تو زید بن ارقم صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے بدبخت اصلی اب کیا چاہتا ہے؟ اب تو حسین شہید ہو چکے، اب اس کے ساتھ ایسا نہ کر. تو آگے سے ابن زیاد کہتے ہیں زید بن ارقم اگر تو نبی محمد کا صحابی نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. میرے دوستو جب زید بن ارقم نے یہ الفاظ سنے نا تو بڑا درد بڑا جملہ کہا. وہ کہنے لگے بدبختہ آج صحابی رسول کا تو ادب کرتے لیکن نواسے رسول کا ادب بھول گیا. آج نسبت رسول کے ادب کی بات کرتا ہے لیکن خون رسول کا ادب بھول گیا. فرمانے لگے مجھے جیسے ہزاروں زید بن ارقم ہو تو وہ خون حسین پہ قربان ہو جائے. اور یہ کہتے ہوئے دربار سے چلے گئے کہ العین جس جگہ پہ آل رسول کا ادب نہیں رہتا صحابی رسول اس جگہ کو چھوڑ کے لیے ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں. پھر دوستو جب یہ واقعہ ہوا پھر اس نے جتنی دیر قافلہ روکنا تھا روکا. اب اس نے دوبارہ حکم دیا کہ امام زین العابدین کو شہید کر دیا جائے. جب اس نے یہ الفاظ کہے نا اپنے دربار میں کہ زین العابدین کو بھی شہید کر دو تو بی بی زینب کہنے لگی کہ اب ایسا نہیں ہونے دوں گی. پہلے تو کربلا میں ویر تھا تو ویر کی ماننی پڑی، اب پہلے زینب کو شہید کرے گا تو اس کے بعد زین العابدین کی طرف آئے گا. جب اس نے یہ کہا تو بی بی زینب اس کے سامنے تلوار سوڑ کے کھڑی ہو گئی اور فرمایا کہ اب یہ نہیں چلے گا. ادھر مورخین نے ایک بات لکھی ہے جو بڑی مزے کی بات ہے. ہمارے یہاں جو عورتیں ہیں نا ان میں بھی بہادر عورتیں ہوتی ہیں لیکن عموماً ہوتا کیا ہے کہ ظلم کے آگے سر جھکا لیا جاتا ہے. اس کے آگے اپنے حقوق یا اپنی باتوں کو اکثر دبا لیا جاتا ہے. اور ہمارے رواج بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر طریقہ کار بھی ہے کیونکہ نہ کوئی قانون ہے ہمارا، نہ کوئی ہمارے جو ہے نا ادارے ایسے ہیں کہ وہ اپنا کام مکمل تسلی کے ساتھ کر سکے. کیوں؟ کیونکہ کچھ زیادہ وقت پیچھے نہیں جاتا. اسی ہفتے کی بات ہے جو فیصل آباد کے اندر واقعہ پیش آیا. میڈیکل کی طلبہ اور شادی کا انکار کیا، بڑے وڈیرے نے اٹھوا لیا اپنے ڈیرے پہ لے کے. جناب اس کو بزنس مین پہ مان تھا، اپنی دولت پہ مان تھا اور لے گیا اٹھا کے ظلم کیا، جوتے چٹوائے، جو کچھ بھی کیا. اس کے بعد ویڈیو جاتی ہے، ادارہ اٹھاتا ہے، اس کو پکڑ کے لے جاتا ہے. یہاں تک تو لگتا ہے کہ واقعی ہمارا معاشرہ محفوظ ہے، قانون اچھا ہے، لیکن وہی بدبخت 2 دنوں کے بعد پھر چھوٹ کے باہر آ جاتا ہے. ضمانت ہو جاتی ہے، بھائی سارا واقعہ نہیں کراتے. میں نے کہا صرف فرق اتنے یہ معاملہ اس وجہ سے خراب ہوا اور یہ وجہ یہ بنی کہ ہمارے اندر سے شجاعت حیدری ختم ہو گئی. ہمارے جو ہے تصورات کے اندر سے شجاعت حیدری ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی ایک بیٹی میدان کربلا میں بھائی شہید کروا کے، بیٹے شہید کروا کے جب ابن زیاد کے دربار میں آتی ہے تو کہتے ہیں ابن زیاد اب ذرا ہوش سے آنا کہ زین العابدین کی پھپھو زندہ ہے. فرمایا زین العابدین کے پاس جانے سے پہلے تجھے زینب کے لاشے سے گزرنا پڑے گا. اور یہ سوچ کے آنا زینب کوئی عام نہیں، اسی حیدر کرار کی بیٹی ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اٹھایا کرتا تھا. میرے دوستو زین العابدین کی پھپھو کی شہادت دیکھنے کے بعد ادھر ایک بات میرے ذہن میں آئی اور بڑی تحقیق کے بعد یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ایک لفظ ہے جو ہمارے یہاں عموماً چلتا ہے، وہ ہے پنج تن. کیا لفظ ہے؟ سارے بولو کیا لفظ ہے؟ اچھا پنج تن کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ بولو ذرا کتنے لوگ ہیں؟ نہیں اتنا بولو نا پتہ چلے میڈیا پہ سننے والوں کو کہ آگے بندے بیٹھے ہیں، کارٹونوں کے سامنے تقریر نہیں ہو رہی، کوئی گوبھی کے پھول نہیں پڑے کہ باہر سے اٹھاؤ تو کھیت میں بھی ایسے، مسجد میں بھی ایسے، محلے میں بھی ایسے، لیکن جتنے کنجر خانہ ہوتے ایسے ایسے. یہ نا میڈیا کے لوگوں کو پتہ چل کئی بندے پوچھتے ہیں مسجد کو بندہ بھی آتا ہے یا کوئی نہیں.
پانچ تن چ کنے بندے نے؟ نہیں اونا کو بولو جنہ سویرے گھروں ڈوئی نال سالن ملیا سی کنے بندے نے؟ پانچ بندے نے پانچ تن چ. اچھا پہلا میرے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ، نام محمد میں ایک، دوسرے علی المرتضیٰ، تیسری حضرت بی بی فاطمہ، چوتھے امام حسن اور پانچویں امام سارے بولو پانچویں امام. اچھا سرکار کے نام محمد کے اندر کتنے نقطے ہیں؟ کوئی نقطہ نہیں. اللہ کے بندے مجھے کیا پتا کہ ان کے سامنے بات کروں جن کو اردو بھی نہیں آتا. نام محمد میں کتنے نقطے ہیں؟ کوئی نہیں. کتنے نقطے ہیں؟ ذرا حاضر دماغی مسجد میں رکھیے گا، باقی حساب کتاب گھر جا کے کیجیے گا. نام محمد میں نقطہ نہیں. تو علی میں کتنے نقطے ہیں؟ تو علی کے نام کے اندر نقطے کتنے ہیں؟ اچھا کوئی نقطہ نہیں ہے نام محمد میں، کوئی نقطہ نہیں ہے نام علی میں. تو نام فاطمہ میں کتنے نقطے ہیں؟ کتنے نقطے ہیں؟ نام فاطمہ میں کتنے نقطے ہیں؟ میں آپ کو شاید اردو بھی پڑھاتا چلا جاؤں آج جو لگ رہا ہے حالات سے مجھے. نام فاطمہ میں ایک نقطہ. تو نام حسن میں بھی کتنے نقطے ہیں؟ میرے اشارے سے بول رہا کتنے نقطے ہیں؟ تو اگر نام حسین کو دیکھا جائے تو اس میں کتنے نقطے ہیں؟ تین. یعنی کہ پانچ تن میں پانچ لوگ اور ان پانچ ناموں کے اندر پانچ نقطے. پتہ چلا کہ جو پانچ تن ہے ان کا سارا جو لوگ ہے جو دبدبا ہے یہ پانچ لوگوں میں ہے. فرمایا ان پانچ لوگوں کا جو دبدبا ہے یہ پانچ نقطوں کے اندر ہے. میں نے پتا بالکل پانے چاہیے پانچ تن کا مجموعہ، پانچ تن کا عکس یہ پانچ لوگوں میں ہے، پانچ لوگوں کا عکس یہ پانچ نقطوں میں ہے. تو میں نے کہا قربان جاؤ ان پانچوں میں پانچ نقطے ہیں. تو اکیلی زینب کے اندر پانچ نقطے ہیں. پتا چلا ان کی طاقت کا جو سارا عکس ہے اللہ نے بی بی زینب کو عطا فرما دیا. جنتی. تو میرے دوستوں پتہ چلا کہ اللہ نے ان ساروں کی طاقت کا عکس بی بی زینب کو عطا فرما دیا ہے. کیوں نہ عکس ہو؟ وہ حضرت علی کے بیٹوں کے بارے میں ایک جو ہے مشہور ہے کہ حنفیہ حضرت علی کے ایک بیٹے تھے. محمد بن حنفیہ جب ان کا نام تھا تو مولا کائنات کی جب یہ شادی ہوئی تھی نا شام کے اندر تو وہاں سے یہ حضرت علی کی اولاد تھے. حضرت علی نے ان کو چھوڑ دیا وہاں پہ اور بیوی کو کہا کہ جب یہ جوان ہو جائے نا اور یہ پتھر ہٹا لے تو اس پتھر کے نیچے سے ایک تعویذ نکلے گا، ایک نشانی نکلے گی، تو اس کو دے کے پھر میرے پاس بھیج دینا. حضرت علی کا وہ بیٹا جب جوان ہوا، بڑا ہوا، مدینہ طیبہ کی طرف سفر باندھا یا جہاں حضرت علی کی رہائش تھی اس طرف سفر باندھا، مولا علی کی طرف آیا. اس جب شہر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک باپ جو ہے نا وہ اوپر سے درخت سے کو پھل اتار کے نیچے پھینک کر آئے اور دوسرے بیٹے جو ہیں دو نیچے کھڑے ہو کے پھل کھا رہے ہیں. سفر کر کے آیا تھا بھوکا لیکن ابھی نوجوان تھا، جوانی چل رہا تھا، کم عمر تھی ابھی. اس نے کیا کیا، جو دونوں نیچے شہزادے کھڑے تھے نا، شہزادے کوئی عام نہیں تھے، امام حسن حسین تھے اور حضرت علی درخت سے پھل اتار رہے تھے. انہوں نے ایک ہاتھ کے اندر دونوں شہزادوں کو پکڑا اور دونوں کے ہاتھ ایک ہاتھ میں پکڑ دیے، جتنے پھل نیچے گرتے وہ تو پکڑ کے کھا جاتے. حضرت علی فرمانے لگے کہ بیٹا اگر تجھے بھوک لگی ہے خود بھی کھا، ان کو بھی کھانے دے. سارا پھل خود کیوں کھائے جا رہے ہیں، ان کو بھی کھانے دے، تم بھی کھا، مل کے کھا لو. اس نے بات نہ مانی. حضرت علی غصے سے نیچے آئے اور جب نیچے اترے نا تو آ کے اس کو زور سے تھپڑ مارا. جب اس بچے کو تھپڑ مارا نا تو وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، بالکل بھی ڈولا نہیں ہے. حضرت علی فرمانے لگے میں حیران رہ گیا، اگر علی تھپڑ مارے تو بڑے بڑے پہلوان گر جاتے تھے، بڑے بڑے کے پاؤں کھٹ جاتے تھے. آج یہ عجیب بات ہے جو ہلا ہی نہیں ہے اور عمر بھی کم سن. فرماتے کچھ ہی لمحوں کے بعد نا اس بچے کی آنکھوں سے آنسو باہر آئے. مولا علی نے فرمایا کہ پہلے تو رویا نہیں ہے، اب کیوں روتا ہے؟
وہ کہنے لگا کہ علی، یعنی نام کا پتہ نہیں تھا، تو کہنے لگا اے بندے خدا، اگر آج ادھر میرا باپ ہوتا رہا تو تجھے بتاتا بیٹے کو تھپڑ کیسے مارتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تیرا باپ کون ہے؟ کہنے لگا علی بن ابو طالب داماد رسول میرا باپ ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا جب میں نے تجھے تھپڑ مارا تھا نا تو میں سمجھ گیا تھا کہ اگر علی نے تھپڑ مارا ہو تو بندہ گرے گا، مطلب یہ ہے یا یہ علی کا خون ہے یا علی کا عکس ہے۔ میں نے کہا توجہ رکھیے گا، علی تھپڑ مارے تو علی آگے والوں کو گرا دے، ہاتھ اٹھائے تو دروازہ اٹھا دے۔ تو جو علی کا بیٹا ہو رب نے اس کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو میں نے کہا جو علی کی بھی بیٹی ہو، جو فاطمہ کی بھی بیٹی ہو، جس کی رگوں میں علی کا خون ہو، فاطمہ کا خون ہو، تو رب طاقتیں اتنی دیتا ہے کہ خطبہ ایک دیتی ہے، سارا مجمع حسینیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ مختصر میں دوستو واقعہ طویل نہ ہو جائے، ابن زیاد کے دربار سے پھر قافلہ تیسرے دن واپس پلٹا۔ یہ کہہ لو کہ 14 محرم الحرام کو جو قافلہ تھا وہ نکلا واپس کربلا کی طرف، یا 13 محرم الحرام کو، کہ اب اس کو شام بھیجنا ہے۔ جب شام کی طرف نکلے نا تو دوبارہ قافلے کا گزر ہوا کربلا کی زمین سے۔ اب جب سید زادیوں نے اور جب امام زین العابدین نے دیکھا نا کہ آج تیسرا دن ہے لیکن اہل بیت نبوت کے لاشیں ویسے میدان میں پڑے ہوئے، کسی نے ابھی تک دفن نہیں کیا، کسی نے ابھی تک ان کو دفن نہیں کیا۔ فرمایا 3 دن ہو گئے، آئے قیامت والے لکھتے 3 دہاڑے ہو گئے، لاشیں ایسے پڑے ہوئے، کسی نے کفن نہیں دیا۔ امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو رک گئے، قافلہ بھی رک گیا۔ شیما لائن نے کہا بھائی اب کیوں رکے ہو، چلو چلتے جاؤ، بڑے ابے کے دربار میں جانا یزید کے۔ آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ابے بڑے عزیز ہوتے ہیں، یہ والے نہیں، آرٹیفیشل ابا جان۔ ایک تو ہوتا نا قدرتی ابا جڑا ہے بھی اچھا اپنا پیو سکا، ایک ہوتا آرٹیفیشل پیو، وہ بلا کیڑا ہوتا ہے۔ ایتھے کو گل ہوئی ہے، چلو وہ کو چلی جو انہوں نے خلاف ہوئی ہے، دس کے مولوی صاحب نے جمعے تک گل کی ہے تاکہ کوئی پنگا پان۔ میں کیا وہ پنگا پائے نہ پائے لیکن جڑا چھتر رب نے تینوں قیامت دیہاڑے بیٹھنا پوری دنیا تکے گی۔ آرٹیفیشل پیو ہوندے نے نا کئیاں نے، انہاں دا ایک کام ہوندا ہے، ایک ابا ہے ملے وے، دوسرا ابا اور ملے وے، تیسرا چوتھے ملے وے، پنجواں چھویں ملے وے، کیونکہ شیطانیاں کرنی ہیں۔ انہوں دا بھی آرٹیفیشل پیو سی یزید انٹرنیشنل کمینہ ہے، انہیں جناب جانا سکھو لے رہا جلدی چلو اب بھی ہوئی انتظار میں چلے۔ امام زین العابدین نے فرمایا لعینہ، اگر ایتھے کوئی یہودی بھی ہوندا تے وہ بھی لاشیاں دی حیا کردا، وہ بھی سارے لاشیں دفن کر دیندا، تسی ہجے تک سارے لاشیں کو دفن نہیں کیتا۔ میرے دوستوں قافلہ روکا، لاشوں کو دفن کیا گیا، لیکن کچھ لاشیں دفن ہوئے، کچھ کے سر ان کے ساتھ تھے جن کے اندر سر فہرست امام حسین کا سر تھا۔ امام حسین کا در ادھر ہی ہے، سر وہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اب امام کا سر آگے آگے انہوں نے اٹھایا، دفن کرنے کے بعد قافلہ پھر چلا، قافلہ چلتا چلتا تھوڑے آگے گیا، لیکن اسی جگہ کے اوپر جا کے ہمارے جو بندے ہیں وہ خطا کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں جی انہیں سید زادیوں کے سر سے دوپٹے اتار دی۔ کیا کیا سید زادیوں کے سر سے؟ میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا، اگر ساری حیا دیکھنی ہو نا رب کی، یعنی ہمارا رب کتنا حیا والا ہے، تو وہ دیکھا جاتا ہے نبی احمد مصطفیٰ کے اندر۔ ایسا فرماتے ہیں میرے سرکار کماری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے۔ میں نے کہا اگر نبی احمد مصطفیٰ کی حیا کا عکس دیکھنا ہو نا تو وہ دیکھا جاتا ہے بی بی فاطمہ کے اندر۔ تو اگر بی بی فاطمہ کی چادر تطہیر کا عکس دیکھنا ہے تو وہ نظر آتا ہے بی بی زینب کے اندر۔ میں نے کہا آج بی بی زینب کے نام کے اوپر، عزاداری کے اوپر باہر نکلنے والے لوگ جو سر سے دوپٹہ اتار کے سینہ کشی کر کے کہتے ہیں کہ ہم زینب کی بیٹی نہ ہے، میں نے کہا لعنتیو، زینب کی بیٹی کا سر ننگا نہیں ہوتا، زینب کی بیٹی کا سر بھی ڈھانپا ہوتا ہے، سینہ بھی ڈھانپا ہوتا ہے، اور سارے ڈھانپ کے بتاتی ہے زینب بے حیاؤں کی ماں نہیں بلکہ حیاؤں والی
نہیں، حیا کے نام پہ لوگ دوپٹے اتار کے باہر آ گئے اور پھر کہتے ہیں ہم عزت داری والے ہیں. میں کہا عزت داری والے نہیں پتر ہے، تسی قصوروار ہو. تو ہارے بڑے قتل کیتا سزا تے ہن ساری عمر ملنی ہے نا تو ہن. یہ میرا موضوع نہیں دوستو مختصر. کئی بندے تے خطا کھا گئے کہ سید آتا نے سر تو دوپٹے لا لے گے. میں کہا ایک گل یاد رکھو، بی بی زینب آل نبی اولاد علی نواسہ رسول ہے، یعنی نبی پاک کی نواسی ہے. میں کہا وہ تو بڑی بڑی شان ہے. ایک دہاڑے حضرت بی بی رابعہ بصری عبادت کر رہی سن تے ہمیں نیند آ گئی تے انہاں دی عبادتاں بھی مزے والی ہوندیاں، ساڈیاں عبادتاں نہیں سن ہوندیاں کہ مسجد جا کے تے مسجد دی ہری ٹوپی پا لے، پتہ نہیں کتنی دیر ہویا دھوتے آؤں ہیں. مسجد آ کے تے کپڑیاں نو وٹ پہ آئے، منہ شاید دھوتا نہیں دھوتا ہے، نالا ایک پاسوں لٹ کے آئے 2500 وٹ پے نے تے پھر کہنا جیسے رب دی بارگاہ چ جانا. میں کہا رب کوئی عام ہے جی دی بارگاہ چکر بن کے آ گئے ہیں. اور اولیاء دا انداز امام ابو حنیفہ دے بارے جانتے ہیں کہ 50,000 دا لباس انہوں نے کیا سی، کیوں؟ صرف راتی پاندے سن جیسے کہ رب دی بارگاہ چ نفل ادا کرتے ہوندے سن. اسی طرح آندا بی بی رابعہ بصری نے ایک مہنگی چادر رکھی سی کاہدے واسطے کہ جدوں رب دی عبادت کرنی ہے تو رابعہ بصری یہ چادر لے کے عبادت کرے گی. میں کہتا توجہ رکھو لوگ آنے لے کہ بی بی زینب کا شرمندہ ہو گیا. میں کہا بی بی زینب تے بڑا اونچا مقام ہے. ایک دہاڑے چور آیا رابعہ بصری دے گھر، رابعہ بصری نے سر تو چادر لا کے نظر لگا کے انا ہو گیا، اکھاں تو نظر نہیں آیا. پھر چادر چھڑ دیتی، پھر جانے لگا، خیال آیا نہیں چادر لے لے، چادر پڑی پھر انا ہو گیا، پھر چھڑ دیتا، پھر چادر پڑی پھر انا ہو گیا. رب جو آواز آئی وہ چورا یہ رابعہ بصری سو گئی ہے لیکن یہ رب نہیں سنتا، جڑا ساڈا ہو جاتا ہے اسی وہ دی حفاظت فرمانے. میں کہ رابعہ بصری دی چادر رب نہ لتھن دے تے اوتے سید زادیاں دی چادر رب لتھن دیندا ہے. وے کیویں دی عاشقان اہل بیت نے او جڑے بدبخت اہل بیت دی شان کٹ کری جاندے نے. اور میں کہا آیت تطہیر دی وارث کینوں آکھو گے؟ آندے نے بی بی زینب تے میں آیت تطہیر دی تے چادر تطہیر دی وارث سر ننگا ہو سکتا ہے؟ کیویں ہو سکتا ہے یار؟ ہوئے چادر فاطمہ دی وارثہ تے سر تو چادر لتھ جائے. میں کہا وہ حیا والی سن، بے حیا نہیں سن. دربار یزید وچ جس گھڑی پہنچے نا تے یزید آندا کدھر ہے علی دی دھی؟ تے بی بی زینب نے فرمایا میرے آلے دوالے گھیرا بنا لو، اج تک میری ماں نو کسی نے تکیا تے او دی زینب نو کوئی ہور دیکھ نہیں سکے گا. میں کہ چادر دے وچ سے لیکن ارد گرد گھیرا بنا کے دسیا او لوگو اہل بات تے او قبیلہ بھی آ جائے تے انہاں کدی بے حیائی کیتی ایتھے آلے بیت دے نال تے بے حیائی کھولیاں. میں ایک دیہڑے پروگرام پڑھ کے آ رہا سا محرم دی گل ایسے محرم دی تے رات دا ٹائم سی تے جناب سڑک تے وہاں نکلی پئی ہے. اور جی میں کسی نے ریوڑ نہیں چھڑیا ہوندا جتنے مرضی منہ مارو وہ کھلیا پیا ہے. ہن اسی تے سڑک تو لنگنا سی، مجبوری ہے واپس گھر آنا سی. ہن واپس گھر آ رہے تے سڑک دے اوتے جناب پیڈاں کھلیاں پیاں نے، پیڈاں سڑک تے سن تے باہر دے سائڈاں تے کھلوتے سن بیڑی نے. لوگ کہتے ہیں اسی عزت داری واسطے میں نکلا. میں کہا نہ یہ جسم دی نمائش واسطے نکلے ہو. میں کہا عزت داری کیڑی ہے؟ تسی یہ سر ننگے کر کے کھلوتیاں باہر تانوں پیو پتر پاج اکٹھے ہو کے دیکھن آئے. یہ کیڑی عزت داری ہے؟ یہ کیڑی اہل بیت دی حیا ہے؟ یہ کیڑی اہل بیت دا طریقہ ہے کہ جتنے سارے آ جان اوتھے بندہ آ کے جیسے اہل بیت نوکر اہل بیت نوکروں کے بے حیاں. میں کہا نہ سانو تے ایکو گل تے پتہ ہے. بی بی فاطمہ کرو نکلی تے فرمایا اے نوکرانی ہے جتھے جتھے میں پیر رکھا اوتھے پیر رکھدی آئی نبی دے دی دے پیراں دے نشان کوئی اور بندہ دیکھ نہیں سکتا ہے. میں کہا اے عبادت سے فاطمہ. مختصر میرے دوستو ایک قافلہ چلیا، چلتا چلتا دربار یزید دے کول پہنچیا تے راستے وچ ایک بڑا واقعہ پیش آیا. امام حسین دا سر نیزے تو جا رہے شہر دے وچ، لوکاں صدا لائی کہ جی حکومت اب آ گئی ہے، آؤ چھتاں تے دیکھو. لوگ دیکھن واسطے نکلے. ایک یہودی دا نام یحییٰ حرانی، انہیں اپنے چھت تے اردو دیکھیا. آندا حیران آ کہ جڑا سر نیزے تے ٹنگیا سی نا او دے وچوں لب ہلن دا مینوں شک پیا. آندا بڑی کوشش کر کے نا بڑا زور لا کے میں اس سر دے قریب پہنچیا. جس گھڑی آیا نا سر دے بالکل قریب تے یحییٰ حرانی آندا میں منہ دے قریب کن کیتا تے حسین دے سر وچوں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی سی. کتوں آواز آ رہی ہے؟
سڑے حسین چو قرآن دی آواز آ رہی ہے، کتوں آ رہی ہے؟ میں کہ تن جدا ہے ایک اللہ سارے تے پڑھ قرآن رہے آئے، کی کہا رہے آئے؟ قرآن پڑھ رہے آئے، سڑے حسین تے تن نال نہیں ہے. تے یہودیت ہے جس کے لیے میں یہ منظر تک کیا نا کہ عجیب بندہ ہے، تن ہے کوئی نہیں، جان ہے کوئی نہیں، پھر بھی قرآن پڑھتا بھی آئے. امام حسین دے نیڑے جی ہو کے تے یا حیرانی آتا حسین ایک چیز دا اج پتہ چلے آئے، اگر جے نبی احمد مصطفیٰ سچا نہ ہوندا تے حسین قرآن نیزے تے نہ پڑھدا، جے قرآن نیزے تے تو پڑھے آئے تے گواہ ہو جا قرآن تو پڑھے آئے، کلمہ پڑھ کے میں تیرے علماء میں شامل ہو گیا. انہیں یا حیرانی ہے جس کری یہ واقعہ تک کیا، یہ منظر تک کیا میرے دوستو، یہ منظر تک تو بعد یا حیرانی بڑا امام حسین دے قریب ہو کے نعرے لال لگا امام حسین دے یزیدیاں پڑھ لیا. جس کر یزیدیاں پڑھیا نا انہاں بھی اپنی تلوار کڈ لئی، لیکن اس تو پہلے تصورات دے وچ انہاں کوئی سوال کیتے. وہ سوال میں تمہارے سامنے رکھنے لگا، اگر تے دل ہوئے گا نا عشق محبت ہے اہل بیت والا تے تڑپ جاؤ گے. سوال بڑے کمال دے. یا حیرانی نے سوال کیتا، دس یزید چاہتا کی، دس یزید چاہتا کی ہے. یزید آندا سڑے حسین چپ جائے. دوجا سوال کیتا، یزید تیرا منصور کی ہے، آندا ذکر حسین رک جائے. تیسرا سوال کیتا، یزید تیرا مقصد کی ہے، آندا نسل حسین ختم ہو جائے. پنجواں سوال کیتا، دس یزید تیرا ساری جفاکاری کے بعد حاصل کی ہے، آندا رہتی دنیا تک یزید کی بادشاہی رہے گی. یہ سوال سنی یزید دے جواب اگو آئے اور یا حیرانی جواب دے لگے. آندا یزید تو نے چاہنا ہے کہ سارے حسین جھک جائے. میرے دوستو توجہ رکھیے گا، فرمایا یزید چاہنا ہے کہ سارے حسین جھک جائے، لیکن مینوں تے نظر آ رہا ہے تیرا لشکر نیوا ہے، سارے حسین اونچا نظر آ رہا ہے. نہ کسی نے نہیں پہنچے، میرا ساتھ دے آگے. فرمایا تو چاہنا ہے کہ سارے حسین جھک جائے، لیکن میں نے منظر تک کی آئے حسین کا سب اونچا ہے. فرمایا تو نے چاہنا ہے ذکر حسین رک جائے، لیکن 1400 سال بعد ذکر حسین زندہ ہے. اگر چلے آجے فرمایا تو نے چاہنا ہے کہ حسین کا نسب رک جائے، لیکن سن یزید تیرے 14 پتر حسین کا ایک بچیا. فرمایا تیرے 14 مک گئے، حسین کا ایک آج بھی زندہ. فرمایا یزید تو نے جاننا سے کہ میری بادشاہی رہندی دنیا تک رہے. فرمایا تیری بادشاہی مک گئی ہے، لیکن حسین کی بادشاہی آج بھی زندہ نظر آ رہی ہے. میں دوستوں مختصر کروں گا بات کو. یہ جب سارا واقعہ آیا، راجہ ہیرانی کو بھی یزیدیوں نے پکڑا، شہید کر دیا. اب بھی اگر ہیران شہر میں جائیں گے نا تو اس کے دروازے کے اوپر بہت بڑا دربار آج بھی راجہ ہیرانی کا موجود ہے، جس کے اوپر جائیں تو دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. مختصر اب رات کا وقت آیا، رات کا وقت کرنا کیا ہے؟ اب جی کہیں پہ اسٹے کرنا ہے. اسٹے ہو گیا. کھولی کہنے لگا ایسا کرتا ہوں سڑے حسین میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، تم لوگ ادھر بیٹھو، سڑے حسین کھولی کے گھر رہے گا. اس نے سڑے حسین پکڑا، اپنے گھر میں لے گیا. جا کے تندور میں امام حسین کا سر رکھا. اندر جا کے بیوی وہ کہنے لگا لے ابھی پانی کھانا تھا. اس نے کہا بڑے دنوں کے بعد کھولی آیا، کہاں تھا؟ بڑے دنوں کے بعد آیا، کہاں؟ سارے بولو کیا پوچھا؟ انہوں نے سنیا جی علی دے پتر دا ڈر کنا ہے. کھولی بھی نہیں عزیز. کھولی آتا ہے میں ریاست دے کچھ باغیاں دے نال جنگ کرن گیا. کدے نال ہے؟ کدے نال ہے؟ میں کہا ایتھے ذرا بول کے دسدا نا حسین ابن علی دے نال جنگ کرن گیا تے اللہ کو پتہ جانا. میں کہا حسین شہید ہو جائے، سر تل کو جدا ہو جائے، لیکن پھر بھی لوگ اینے کہندے جنگ حسین نال سی، ایک کہندے نے ریاست دے باغیاں نال جنگے. میں کہا حسین دا نام تے لو انے نا نام ڈر بڑا لگدا ہے. حسین کوئی عام نہیں بلکہ شیر خدا دے پتر نو حسین آکھیا جانا. مختصر میں تو سوچے تک کہ اندر گیا، داخل ہوتا سو گیا. کھولی دی بی بی تہجد کا ٹائم ہوا، اٹھ کے بعد آئی تہجد پڑھن دے واسطے.
آگے بار منظر عجیب آندی دیکھا تندور چ روشنی نکل رہی ہے, سبز رنگ کی لائٹاں آلے دوالے گھوم رہی ہیں, دیکھا تو صحیح ہے کی انہیں آ کے تندور دے اتوں گیٹی پیچھے کیتی تے دیکھا وچ سڑ پیا ہے. جس کری سڑ دیکھا نا آخری گل کرنے سڑ دیکھا نا امام حسین دا, سڑ دیکھی امام حسین دا چیخ ماری تے ڈگ پئی. کھولی چیخ سن کے نستا باہر آیا, ان کی گل ہے وہ آخ لگی کوئی بدبختہ کو تے کہتا سے ریاست باغیاں نال جنگ ہے اس سر تے مینوں حسین ابن علی دا سر نظر آ رہا. ان کھولی پوچھدا ہے توجہ اس کے دی گل کرنا کھولی آتا تینوں کہ نہیں پتہ کہ حسین کی ہے کہ تینوں کی نہیں پتہ ہے اے حسین ہے. تے کھولی دی بیوی آتی ہے بدبختہ جس کری میں حج کرن لی مکے گئی نا تے جس کری میں طواف کعبہ کر رہی سا میں ہجوم میں تکیا میں لوگاں نال سے تکیا ایک ہجوم میں ڈالے حجر اسود نوں چوم لے آئے, دوجا بھی حجر اسود چوم لے آئے, تیجا بھی حجر اسود چوم لے آئے, لیکن پیچھے آواز آئی لوگوں حسین بن علی آ رہا ہے. فرمایا لوگاں حجر اسود چھڈیا حسین نوں چومنا شروع کیتا تے کہنے لگے لوگوں نبی حجر اسود ایک بار چومیا ہے حسین نوں 100 بار چومیا. فرمایا نبی حجر اسود ایک بار چومیا ہے حسین نوں نبی نے آدھی بعد وقت میں اوتھے تکیا سی جنوں لوگ چومدے رہے اج انہوں شہید کر کے لے کے آ گیا ہے. مینوں تے نبی دا فرمان ایک ہی یاد ہے کہ لوگوں یاد رکھیا جے جنت وچ جنے جنے نوجوان نے جانا میرے حسین دی اجازت دے نال جانا ہے. مختصر میرے دوستو قافلہ پھر چلیا, قافلہ چلتا چلتا آگے دربار تے پہنچیا, تلاوت حسین بھی نیزے تے ہو گئی, کیا کیا حیرانی دا جناب واقعہ بھی پیش آ گیا. لیکن ایک عورت تھی جیڑی قافلے دے وچ موجود ہے لیکن بولدی نہیں. بولدی کیوں نہیں؟ جے بولنا بھی ہے تے اکھا چ اترو آ جانے نے, اگے لفظ بھی کوئی نہیں کہنا. عالم تصور دے وچ سوال کیتا بی بی اج بولدی کیوں نہیں؟ اج تیری زبان ایویں کیوں ہے جویں خاموش ہو گئی ہے؟ ابو جواب آیا میں کوئی عام نہیں, میں بادشاہ دی دھی ساں تے بادشاہ نے مینوں بڑے نام دے نال پالیا سی. پوچھا جناب تسی ہے کون؟ کہنے لگی میں بی بی شہر بانو ہاں جنوں حضرت عمر دے دور وچ فتح کر کے قیدی بنا کے مدینے لایا گیا تے حضرت عمر نو لوگ آکھیا جناب تسی انہاں نال شادی کر لو تے حضرت عمر نے فرمایا نا نا اے بادشاہ دی دھی ہے ایدے نال شادی عمر نہیں کرے گا بلکہ ساڈا جڑا بادشاہ حسین ہے ایدی شادی حسین نال کیتی جائے گی کیونکہ اے بادشاہ دی دھی ہے تے سارے ایمان والے دا بادشاہ حسین ہے. تے فرمایا بادشاہ دی دھی بادشاہ دے نال سجدی ہے. فرمایا میں تو سن کے آئی سا کہ حسین بادشاہ ہے, حسین آلہ ہے, حسین عرف ہے. تے لوگ کیا چڑے حسین جو آواز آئی شہر والوں منظر تک اے بادشاہ تھلے چل گئے نے تیرے حسین دا سال اٹھتے اٹھتے چل رہا ہے. مختصر میں دوستو وقت ہمارا خطبے کا قلیل ہوا, بقیہ جو اس کی بات ہے یہ پھر اگلے جمعہ پہ ہم لوگ اس واقعہ کو کوشش کریں گے مکمل ہو جائے. لیکن ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے, امام حسین نے اپنا سارا کام کر دیا. اگر میں ایک چیز پوچھنا امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی, کیا کہیں گے؟ یزید فاجر, یزید فاسق, یزید شرابی, یزید جھوٹا, یزید بے حیائی کرنے والا, یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو ہم لوگ کیا ہیں حسینی, ہم کیا ہیں حسینی. ان کدی آپ سوچا کہ کام حسین والے ہیں نہیں. امام حسین کا سر کتنے قربان ہویا سجدے وچ کتنے تے سانو سجدہ کتنے کتنا ٹائم ہو گیا. امام حسین سر لتھن تو بعد کی پڑھیا سانو پڑھیا کتنا دیار ہو گیا. امام نے اپنے بچے قربان کیتے کیوں؟ اسلام بچ جائے. سانو بچوں کو اسلام سکھایا کتنا ٹائم ہو گیا. یہ ہیں کوڑیاں ہیں ڈاڈیاں, لیکن جی ایک دن لگ جائے گی تو شاید زندگی سمجھ جائے گی. کوشش کرے آجے حسین والے ہیں تو حسینی بننے کی کوشش کریے. یزیدیاں والے کام نہیں ہونے چاہیے. یزیدیاں نواسے رسول شہید کیتا, لیکن ساڈے بھی جو ہوتا نا چاچے دا پتر تھوڑا کودتے گیا تو تمیز کروا دیو, علاج دیو, سارا کو جڑا عروج ختم ہو جائے.
میں کہا یہ بھی تو یزیدیاں والے کام نے نا. میں کہا انہوں پتا سی کہ حسین زندہ ہے تو ساڈا نام نہیں چل سکتا. ساڈے بھی کرتے ہیں جی اے آ گیا تو ساری تو اتنے عزت نہیں رہنی, یہ نہیں آن دینا. میں کہا کام تو یزیدیاں والا ہے. دوسری گل, میرے امام حسین نے رہی زندگی تک ایک درس دیتا کہ جنی دیر تک قرآن سلامت ہے, سر دا سجدہ سلامت ہے, اسلام کو کوئی ڈال نہیں سکتا. اسلام